بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم موسم برسات کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں۔ موسم برسات ساون یا مونسون میں جب ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہو جاتا ہے تو اکثر لوگوں کو سانس لینے میں مشکل پیش آتی ہے۔ یہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ نمی والی ہوا وزنی ہوتی ہے، اس میں آکسیجن کی مقدار کم ہوتی ہے۔ سانس میں دشواری پھیپھڑوں کے مختلف امراض کے باعث ہو سکتی ہے۔ COPD کی وجہ ہو سکتی ہے، یعنی کرونک obstructive pulmonary ڈیزیز، ایمفیسیما، اس کے علاوہ برونکائٹس، اور اگر ہارٹ کا کوئی مسئلہ ہے اس کی وجہ سے بھی سانس لینے میں مشکل پیش آ سکتی ہے۔ نمی والی ہوا میں زیادہ جرم موجود ہوتے ہیں، جیسے کہ پولن گرینز، ڈسٹ پارٹیکل ہوتے ہیں، فنگس جو کہ نمی کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، اور یہ جرمز سانس کے ساتھ اندر چلے جاتے ہیں اور پھیپھڑوں کی ہوائی نالیوں میں سوزش پیدا کر دیتے ہیں۔ پھیپھڑوں کی ان ہوائی نالیوں میں سوزش کی وجہ سے میوکس بلغم کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور انفیکشن پیدا ہو جاتا ہے۔ بلغم جم جاتا ہے جس کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری ہونے لگتی ہے۔ اس کے علاوہ بعض مریضوں کو کچھ اشیاء سے حساسیت یعنی الرجی ہوتی ہے، یا جب وہ ایسی اشیاء کو استعمال کرتے ہیں یا کچھ ناموافق اشیاء جب سانس کے ذریعے اندر جاتے ہیں، جیسے کہ دھواں ہے، گرد ہے، کلین کی گرد، پالتو جانوروں پرندوں کی گرد، کیمیکل فیومز ہے، فنگس سپورز، سگریٹ، تیز خوشبو، اس کے علاوہ سٹریس اور غصہ، یہ تمام عوامل پھیپھڑوں کی ہوائی نالیوں میں سوزش اور انفیکشن کا باعث بنتے ہیں، جس کے نتیجے میں سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، جس سے پھیپھڑوں کی بریک نالیاں تنگ یا ان میں سکیڑ پیدا ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں سانس چھوٹا چھوٹا آنے لگتا ہے، سانس کھینچ کر لینا پڑتا ہے۔ اسی کشمکش میں سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے، یا بعض اوقات بلغم زیادہ جم جانے سے خرخراہٹ کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہم علاج کی طرف آئیں تو اصول علاج یہ نہیں کہ آپ بلغم کو خشک کرنے کے چکر میں اس کو مزید گاڑھا کر دیں تاکہ بلغم آنا بند ہو جائے۔ اس سے مریض وقتی ریلیف محسوس کرے گا کہ بلغم اب نہیں آ رہی، لیکن یہ بلغم چند دن بعد پھر رقیق ہو جائے گی، پھر سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا اصول علاج اپنائیں، بلغم کو خارج کریں جو پھیپھڑوں کی ہوائی نالیوں کے راستے بلغم نے مسدود کر دیے ہیں، بند کر دیے ہیں، یا نالیوں میں سکیڑ ہو گیا ہے، اس کا علاج کریں۔ اور علاج تب بھی مؤثر ہوگا جب تشخیص مکمل ہوگی کہ اصل وجہ کیا ہے۔ عام طور پر اگر نمی کا تناسب 30 سے 50 تک ہو تو سانس لینے میں دقت پیش نہیں آتی، اور اگر 50 سے اوپر نمی کا تناسب ہوا میں ہونا شروع ہو جائے تو پھر جن کے پھیپھڑے کمزور ہیں یا جن کو دمے کا مرض ہے، کوئی بھی پھیپھڑوں کا مرض ہے، ایسے لوگوں میں سانس لینے میں مشکل پیش آنے لگتی ہے۔ اس کے لیے آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ دے دیتا ہوں، یعنی نسخہ بتا دیتا ہوں، وہ اگر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ سانس لینے میں کوئی بھی بیماری ہو جو میں نے بیان کی ان میں سے، تو یہ اگر آپ کہوا استعمال کریں گے تو آپ کو ریلیف محسوس ہوگا۔ ایسا کرنا ہے کہ ملٹھی اور گل بنفشہ یہ دو چیزیں ہیں، ملٹھی الگ ہے اور گل بنفشے کے پھولوں کو کہتے ہیں، یہ الگ ہے۔ یہ دونوں آپ تھوڑی تھوڑی لے لیں، 100 گرام لے لیں۔ تو آپ تھوڑی سی ملٹھی لے لیں، ایک ٹکڑا لے لیں، تقریباً 1 انچ تک ایک ٹکڑا لے لیں ملٹھی کا، اور جو گل بنفشہ ہے وہ بھی تقریباً 1 چمچ کے قریب، آپ جو چائے والی چمچ ہے اتنے وہ اس کے پھول تقریباً اٹھا کے تو آپ 3 کپ پانی لیں، اس پہ چولہے پہ رکھ دیں، اس کو ابلنے دیں۔ جب دیکھیں کہ تقریباً 2 کپ پانی جل گیا ہے اور 1 کپ رہ گیا ہے، اس کو آپ پون لیں، چھان لیں، اور
اس میں جب آپ نے پینا ہے تب اس میں آپ نے شہد سے اس کو میٹھا کر لینا ہے۔ یہ قہوہ آپ نے صبح اور شام 2 ٹائم پینا ہے، کھانے کے آدھے گھنٹے بعد، نیم گرم ہی تھوڑا تھوڑا کر کے آپ پئیں۔ اس سے ہوگا کیا کہ پھیپھڑوں کی جو نالیاں، ہوائی نالیاں جو ہیں، وہ تمام اس میں سے آہستہ آہستہ جو بلغم جم گئی ہے، ان کے جو نالیاں، ان کے ڈائیمیٹر کم ہو گیا بلغم کی وجہ سے، یہ قہوہ اس کو آہستہ آہستہ تحلیل کرے گا بلغم کو اور خارج کرنا شروع کر دے گا۔ چند دن میں یہ تمام بلغم آپ کے پھیپھڑوں سے نکل جائے گی اور پھیپھڑے بالکل کلیئر ہو جائیں گے۔ بلغم کے ساتھ جو اندر جرمز وغیرہ ہیں وہ بھی بلغم میں شامل ہو کے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ جو آخر پہ تھوڑے بہت اندر رہ جائیں گے اس کو قوت مدافعت خود ہی کنٹرول کر لیتی ہے اور نالیوں کی سوزش اسی سے قہوے سے اتر جائے گی۔ بعض عام لوگ ان کو خاص کوئی بیماری نہیں ہوتی، لیکن ان کے پھیپھڑے ویسے ہی کمزور ہوتے ہیں قدرتی طور پر، تو وہ بھی یہ قہوہ صبح شام استعمال کریں، اور جن کو دمہ ہے ان کے لیے تو یہ بہت ہی مفید ہے۔ قہوہ پئیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے معالج سے رجوع کریں، ان سے تشخیص کروائیں اور اپنے مرض کا علاج کریں۔ وقتی طور پر یہ آپ کو اس قہوے سے بہت فائدہ ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔